اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، جو اکساتے رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ، فلا تعجل علیہم، پس مت جلدی کرو تم ان پر عذاب کے لیے، انما نعد لهم عدا، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی، یوم نحشر المتقین، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو، الی الرحمن، رحمان کے سامنے، وفدن، مہمانوں کی طرح، ونسوق المجرمین، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن، جیسے پیاسوں کو پانی کے گھاٹ پر لایا جاتا ہے، لا یملکون الشفاعۃ، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش، الا من اتخذ، سوائے ان لوگوں کے کہ لے رکھی ہے انہوں نے، عند الرحمن، رحمان سے، عہدن، اجازت۔ آج کے درس کے اندر نافرمانوں کا اور فرمانبرداروں کے انجام کو بتایا جائے گا۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین علی الکافرین، کافروں پر شیاطین اللہ نے چھوڑ رکھے ہیں۔ یہ شیطان ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ تو جیسے کافر مسلمان کا دشمن ہے، ایسے شیطان بھی جو ہے مسلمان کا دشمن ہے۔ تو شیطان کو کافروں پر چھوڑا گیا ہے تاکہ یہ حق کی مخالفت پر ان کافروں کو اکساتے رہے۔ تعزهم عزا، جو اکساتے رہتے ہیں ان کو حق کی مخالفت پر بہت زیادہ، ہر وقت ان کو تکلیف رہتی ہے، مسلمانوں کی مخالفت کرو، حق کی مخالفت کرو، اسلام کی مخالفت کرو، یہ اصل میں وہ شیاطین ان کو اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، پس مت جلدی کرو تم ان پر عذاب کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے ان کافروں پر عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتے آپ جلدی مت کرو، انما نعد لهم عدا، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی، ہمیں ان کے دن معلوم ہے کہ کتنے دنوں ان کو ہم نے مہلت دینی ہے، دنیا میں کتنے دن رہیں گے، اور پھر ہم ان کو ہمیشہ کے عذاب کے اندر دھکیل دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو متقین ہے، یوم نحشر المتقین، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو، الی الرحمن، رحمان کے سامنے، وفدن، مہمانوں کی طرح، یہ وفد کی صورت میں آئیں گے۔ جیسے کوئی وفد کسی کے آ جاتا ہے تو وفد کا اکرام کیا جاتا ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر حضور کی خدمت میں 150 کے قریب وفود آئے، بعضوں نے اسلام قبول کیا، بعضوں نے جو ہے نا ہدایت کی باتیں لی حضور سے، آپ نے ان کا اکرام کیا، بلکہ آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے وصیت کی، بھائی جیسے میں نے اپنے وفود کا اکرام کیا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی وفود کا اکرام کرو۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، مشرک تھے، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے مسجد کے سین میں خیمے لگاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ناپاک ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، انجاسہم علی انفسہم، ان کی نجاست ان کے جسموں کے اندر ہے، یعنی اگر وہ نجس ہے تو نجاست جسم کے اندر ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جسم سے نجاست ٹپک رہی ہے اور مسجد کے اندر وہ گر جائے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی، کہا ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے مسجد کے اندر، سین کے اندر جو خیمے لگاؤ تاکہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھے، نماز پڑھنے کو دیکھے، ہمارے اخلاق کو دیکھے، ہو سکتا ہے وہ متاثر ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں مسیلمہ کذاب کا وفد آیا، مسیلمہ کذاب وہ جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے پاس وفد بھیجا، کہا ایسا کرو، انی اشرکت معک فی الامر، میں آپ کے ساتھ نبوت کے معاملے میں شریک ہوں،
یا تو یہ ہے کہ آپ دستخط کرو، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا نائب میں ہوں گا، نبی میں ہوں گا، اور یا یہ ہے کہ پھر تقسیم کر لو، شہر کے نبی آپ بن جاؤ، دیہات کے نبی میں بن جاتا۔ یہ جو وفد آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے اس وفد کا بھی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، آپ نے بڑے تسلی کے ساتھ ان کی بات سنی، اور پھر کیا فرمایا کہ اگر وفود کا احترام نہ کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ آپ وفد بن کر آئے ہیں تو لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ حضور کا آپ نے ادب بتایا۔ تو قیامت کے دن جب یہ متقین آئیں گے وفود کی صورت میں، حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، مختلف جماعتوں کی شکل میں آئیں گے۔ پہلی جماعت راغبین کی ہوگی، راہبین کی ہوگی، انبیاء کی ہوگی۔ دوسری جماعت سواریوں پر سوار ہوگی، ایک سواری پر 10 تک آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اور تیسری جماعت ذلیلوں کی ہوگی جو پیادل آئیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وہ جو ہے نا پیادل ذلیل ہو کر اللہ کے دربار میں جو ہے وہ آئیں گے حشر کے میدان میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہانگیں گے ہم مجرموں کو، إِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وردن، جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے۔ نسوق المجرمین، مجرموں کو ہانکا جائے گا، جیسے پیاسا جانور ہوتا ہے اور اس کو پانی کی جگہ کی طرف ہانکا جاتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے ان کو شدید پیاس لگی ہوگی، یہ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں جو ہانکا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے پیاس بجھانے کے لیے، تو یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آئے۔ حضور نے فرمایا، حضور نماز پڑھ رہے، مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے، تو آپ نماز میں تھوڑے سے آگے بڑھے، جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر آپ پیچھے واپس آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ایسا عمل کیا اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران جو ہے جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی، تو جب جنت دکھائی گئی میں آگے بڑھا کہ جنت کے انگور کا ایک خوشہ جو ہے میں کاٹ کر لے لوں۔ کہا میں پھر پیچھے اس لیے ہٹا کہ اگر میں یہ خوشہ لے لیتا تو رہتی دنیا تک میری امت ہی اس کو کھاتے، یہ کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے لیا نہیں ہے۔ لیا اس لیے نہیں ہے کہ پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ اور فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تو مجھے جہنم دکھائی دی گئی۔ فرمایا کہ اس سے خطرناک دن میں نے کوئی اور دن نہیں دیکھا جتنا خطرناک دن میں نے آج دیکھا ہے، جہنم کا یہ منظر جب میں نے دیکھا۔ تو یہ کوئی قصے کہانی تو نہیں ہے کہ متقین کو یہ مقام ملے گا، مجرمین کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ ناول کی بات نہیں ہے، یہ لوح محفوظ سے جبریل لے کر آئے حضور کے ذات مبارکہ کے اوپر، اور یہ جو دنیا سے چلے گئے وہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ لیا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی طرف سے بھی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش نہیں ہوگا ان کا۔ بعض لوگ جبری سفارش کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جو پیر صاحب کے قبر پر آ کر عرس کے نام پر اس نے وہاں عرس کیا، بس یہ بخشے بخشائے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سفارش یقینی ہے۔ جبری سفارش شریعت میں نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت خدا کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جنہوں نے لے رکھی ہے رحمان سے اجازت، کوئی عہد۔ اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر قرطبی میں یہ روایت منقول ہے کہ جس نے اللہ سے عہد لیا، عہد کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دو ورنہ میرے نفس مجھے برائی کی طرف راغب کرے گا،
آپ کی رحمت سے دور کرے گا مجھے، اور سفارش تو آپ کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، یا اللہ حشر کے میدان میں میرے اس عہد کو قبول کر لے۔ فرمایا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ یہ بات کر لیتا ہے، یہ عہد، تو فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس عہد کو لے کر عرش کے نیچے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، بھئی جس نے دنیا میں میرے ساتھ عہد کیا تھا ان کے عہد کو لے آؤ۔ جب ان کا عہد لے کر فرشتے آئیں گے تو پھر ان کے حق میں سفارش جو ہے وہ ہوگی، اور اللہ ان کو ان کی بخشش فرمائے گی۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، ایک دفعہ عہد تو کر لو زبانی، یا اللہ ہم نے آپ کو الہ مانا ہے، آپ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ آخری پیغمبر ہے، یا اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کر دے، میرا نفس مجھے برائی کی طرف راغب کرے گا، آپ کی رحمت سے دور کرے گا، یا اللہ میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، حشر کے میدان میں میرے اس عہد کو قبول کر لے۔ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں یہ عہد کر لو، انشاءاللہ حشر کے میدان میں یہ عہد اللہ لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ وہاں شفاعت ہمارے حق میں پیغمبر بھی کریں گے، اور باقی جو ہے جو نیک لوگ وہ بھی کریں گے۔